ہم عام طور پہ بہت مشکل سے اس طرح کے اتنے لوگ اچھے ہوتے ہیں، دن میں سال میں کچھ دنوں میں تو موقع ہی نہیں ملتا، بہت مصروفیات ہوگی، تو اس میں کوشش کریں کہ جب اگر سال میں ایک دن بھی ملنا ہو تو کوئی وقت کا اہتمام کیا جائے، کوئی ایسی پابندی کے ساتھ انسان اکٹھا ہو جائے تاکہ کم از کم 1 یا 2 گھنٹے تو سال میں تو ایک مرتبہ میں مل جائے تو بات کرنے کی۔ ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ کا شکر ہے، کچھ بات کرتے ہیں چھوٹی سی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مضبوط اصول بتائے، کچھ مضبوط اصول جن کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، بہت سخت اور بڑے مضبوط اصول جو کہ بار بار ریوائز کرتے رہنے چاہیے۔ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت قرآن شریف میں تاکید سے فرمایا کہ تم جب کسی بات کو سنتے ہو، کوئی بری بات سنتے ہو، کچھ لغو بات سنتے ہو، کوئی عیب کی بات سنتے ہو، تو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملا دیا کرو، پہلے تصدیق کر لیا کرو۔ اور تصدیق کرنے لائق تو انسان رہتا نہیں، بڑی سچی جو بات ہے، تصدیق کرنے لائق آپ کیا رہیں گے؟ کوئی ایونٹ ہو گیا، کوئی واقعہ گزر گیا پیچھے اور آپ کو کسی کے ریلیشن سے یا کسی نیوز میڈیا سے یا کسی ٹیکسٹ میسج سے یا واٹس ایپ پہ جو آج کل خود ساختہ رپورٹر بنے بیٹھے سارے وہ بھیج رہے ہیں، بنیادی طور پہ آپ اس کو اینالائز کر ہی نہیں سکتے کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کے معاملوں میں آپ ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے۔ قرآن شریف میں اس کو بڑے واضح اصول کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر تم کوئی ایسی بات سنتے تھے جس میں کسی کے اوپر عیب جوئی کی جائے، کسی کے خلاف کوئی بات تھی یا کوئی تانا زنی تھی یا کردار کشی ہو رہی تھی، تو تم کہتے کہ جی ہم تو موقع پر موجود تھے نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اصل واقعہ کیا ہوا۔ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی کی ترغیب کرتے ہیں کہ جو اس موقع کے گواہ ہیں وہ جانیں اور جو مدعی اور مدعا علیہ ہے وہ جانیں۔ اگر یہ معاملہ قرآن شریف میں لکھا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری، کتنا سخت ہے۔ ابھی تو ہم پتہ نہیں بار بولتے ہیں، پتہ نہیں جی کن گناہوں کے خدا کیا تھا، یہ اس طرح کے بے شمار کام ہیں جو آپ راہ چلتے میڈیا کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، دوستوں میں بیٹھنے کی وجہ سے، ٹائم پاس کرنے کی وجہ سے اس طرح کے ایشوز میں پڑے ہوئے کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے، لیکن آپ نے سن لیا ہے انٹرنیٹ سے یا کسی دوست احباب سے یا کسی نے شوگر ہی لگا دیا ہے اور آپ اس پہ کمنٹ شروع کر دیتے کہ ہاں جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر تو انسان کی سیاسی وابستگی ہوتی ہے، کسی جگہ پارٹی بازی ہوتی ہے اور استعمال وہ کرتے ہیں دین کو دونوں طرف سے، یا ہمارے جیسے پارٹی ہے نا، سیاسی پارٹیاں ہیں یا فوجی ہیں، یہ سارا کام اللہ اور اللہ کے رسول کی نامدوں اور نسلی پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ بندہ کیا یار کمال ہوتا ہے، توبہ استغفار حج عمرہ یہ وہ ٹوپیاں تسبیحاں، کمال ہے کمال، وہ سارے حاجی تو یہی ہیں۔ اور بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو ان کے اعمال کچھ اور ہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف رکھے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں ان کو نہ دیکھنا ہے نہ انہیں ڈسکس کرنا ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کیا ہے۔ ہمیں بس اتنا دیکھنا ہے کہ آپ سیاسی طور پہ وابستہ ہو جائے کسی سے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کسی کا فیور آپ نے کرنا ہے، کرے ضرور کرے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو حق دیا گیا ہے، اظہار رائے کرے آپ، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن شریف کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کمنٹ نہ کرے، اس کو سیکنڈ نہ کرے، اس کی ترغیب ترویج مت کرے، اس میں سیدھا کہہ دے کہ جی یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، آیت کے خلاف ہے، اس پہ ہم کمنٹ نہیں کریں گے، اس پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے، نہ کوئی بات سنیں گے۔ اور قرآن شریف میں اس کا بڑا سیدھا طریقہ لکھا ہے کہ جی جاہلوں سے تم بات نہ کرو، کیونکہ وہ تو فرمایا ہی ہے کہ وہ ان کو بات کرنے کا ان سے نتیجہ نہیں نکلے گا، بحث بڑھے گی، بحث برائے بحث ہوگی، بحث برائے بحث ہوگی۔ تو بندگان خدا جو ہوتے ہیں وہ جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو ان کو دور سے سلام کہتے ہیں۔ دور سے سلام کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ جی دور سے آگے دور سے سلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے رابطہ بند کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ کلام نہیں کرتے، ان کے ساتھ کمنٹس نہیں دیتے، نہ ہی سچ نہ ہی جھوٹ، نہ ہی اچھا نہ ہی برا، دور سے ہی سلام کہہ کر فارغ ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ بحث برائے بحث، کسی سیانے نے کہا ہے نا کہ آپ یہ جو نصیحت کا لفظ ہے نا، نصیحت کا،
یہ تو اپنی ڈکشنری سے ہی نکال دیں، کیونکہ جو جاہل آدمی ہے اس پہ نصیحت کا اثر کوئی نہیں ہونا، اور سیانے آدمی کو تو نصیحت کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ تو سیانا آدمی ہے، وہ تو ایسی حرکت کرے گا ہی نہیں کہ اسے نصیحت کی جائے، تو نصیحت کا لفظ ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹاپک میں اور اپنی ڈکشنری میں آج زمانے میں ڈالیں۔ اب ہوتا کہ مذہبی بحثیں اتنی زیادہ، اب وہ روزہ گزارنے کے لیے نا لوگوں نے پتہ نہیں نئے نئے ٹاپک سے ڈھونڈتے ہیں، رمضان میں نئے بتانے ہیں، مسجد میں بتانے ہیں، اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، پیسے بھی لینے ہیں، یہی نہ ہو کہ جی رمضان کا سیزن بھی فارغ ہو جائے۔ اسی طرح عام جمعوں کے حساب سے وہ تو ملٹیپلائی ہونا چاہیے نا، جیسے 70 گنا اجر ہے نا، اسی طرح 70 گنا کمیشن ہونا چاہیے، 70 گنا چندہ زیادہ ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں بھی نئے لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ اسی طرح وہ میں نے جیسے موبائل لے لیا اور لگا کے بیٹھ گیا، نئے کپڑے پہنتا ہوں، جس کی مرضی، خوف خدا ہے نہیں، بس کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ایسی چٹکلا چھوڑو ویڈیو وائرل ہو جائے، کیونکہ اس میں پیسے دیتے ہیں یہودی اور عیسائی، وہ ہوتا ہے حلال ہے جی، وہ حلال ہوتا ہے نا، ویسے ہم یہودی اور عیسائیوں کو گالیاں پوچھ کے دیں، لیکن یہ جو ویڈیو وائرل کر کے پیسے دے رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں، یہ کہاں سے دے رہا ہے وہ؟ یہ جو آپ کو کیا کہتے ہیں جی اس کو، وہ کیا ہو جاتا ہے، مونیٹائز ہو جاتا ہے، چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے، پیسے لگتے ہیں ملتے بہت سارے، تو یہ پیسے دیتا کون ہے؟ یہ خانہ کعبہ کے امام صاحب نے یہ کام کھولا ہوا ہے کہ جی آپ مذہبی ویڈیو ڈالیں اور ہم آپ کو اس بات سے خوش ہو کے ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ نہیں، یہ موگیمبو خوش ہوتا ہے جو آپ کو پیسے دے رہا ہے، وہ فلم آپ تو فلمیں دیکھتے ہی نہیں، آپ نے پہلے ہی بتایا، ایک تو یہ لوگ فلمیں نہیں دیکھتے، سارے مذہبی لوگ ہیں، میں مجھے ہی بدنام کر دیتا ہوں۔ تو موگیمبو ایک کریکٹر تھا انڈیا کا نا، وہ خوش ہوتا رہتا تھا ہر بار، تو یہ جو خوش ہوتے ہیں نا وہ پیسے دیتے ہیں۔ وہ آپ نے عرس پہ نہیں سنا، جب ڈاکر کو جاتے تھے اس پہ، وہاں ایک آدمی آتا تھا موٹا سا، وہ ریڈر کے اوپر، اس نے یہی لاؤڈ اسپیکر پکڑا ہوتا تھا، تو کہہ رہا تھا جی ایک بھائی نے خوش ہو کے نا انگنت پیسے دیتے ہیں، یہ خوش جو ہوتے ہیں نا یہ انگنت پیسے دے رہے ہیں۔ مسلمان کو اگر دوسرے مسلمان کی ویڈیو دکھائی جائے نا، ایک عالم دین کو دوسرے عالم دین کی، ایک پیر صاحب کو دوسرے پیر صاحب کی، ایک اہل حدیث کو دوسرے اہل حدیث کی، ایک شیعہ کو دوسرے شیعہ کی، اپنے ہی فرقے کی، دوسروں کی تو خیر ہے ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں ان کی معلومات بہتر نہیں ہے، ان کو تھوڑی اور تعلیم کی ضرورت ہے، وہ اندر سے سڑ جائے گا اس کو سن، وہ نہیں کہے گا ماشاء اللہ سبحان کیا بات ہے کیا بات ہے، وہ ایک وہ ہوگا بس نعرے والے لوگ، وہ نعرے لگانے والے ایک دوسرے سے سڑ جاتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، تو پیسے کیا دیں گے؟ تو پیسے جو آپ کو دے رہا ہے نا وہ یہودی اور عیسائی دے رہا ہے، اس نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ لوگوں کو اسی کام پہ لگا دو، بے سر پیر کے کام ہے نا یہ، آپ اٹھی سیدھی کیمرہ آن کریں ویڈیو آن کرتے چلا دیں، کس لیے؟ انما نحن مسلمون، کہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جائے گی، چونکہ ہدایت اب تک پہنچ چکی ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں تک ہدایت پہنچائیں، چاہے وہ ہدایت لینا چاہے یا نہ لینا چاہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبلیغ کریں، انہیں سکھائیں، انہیں ڈرائیں، انہیں وعید کریں، انہیں خوشخبری دیں جو سیکھنا چاہتے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، ترغیب تعلیم ان کے لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا نہیں چاہتے ان سے تو قانون سلامہ لکھا ہوا ہے، ان سے دور سے سلام، آگے 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 بیٹا آپ بھی بیٹھ جاؤ نا، ادھر ہی آگے جگہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں میں صرف زندگی ضائع ہوگی، صرف زندگی ضائع ہوگی، اور کبھی کوئی فائدے کا کام نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بہت ساری چیزیں بہت مشہور ہو چکی ہیں، اور انسان اس کو سمجھنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ ایک آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں نا اسلام میں، پچھلے مذاہب میں بھی ہوگا، اسلام میں کئی چیزیں رائج ہوئی ہیں، کس طرح اسے کہتے ہیں تواتر۔ تواتر سنا ہے آپ نے لفظ؟ تواتر سنا ہے آپ نے؟ یہ جب آپ فقہ پڑھیں گے، شرح پڑھیں گے اور پورا کورس کریں گے، یعنی کہ جناب آپ 15 دن مسجد گئے اور 16ویں دن آپ مولوی صاحب ہیں، اگر ایسے ہے تو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا۔ اگر آپ باقاعدہ دین کا علم حاصل کر چکے ہیں، 8-10 سال آپ نے پڑھا ہے باقاعدہ، مدرسے جا کے فارغ و تحصیل ہوئے، دستار باندھی ہے، دستار فضیلت ملی ہے 100-50 آدمی کے سامنے، بس ٹھیک ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کے اندر ایک اصول ہے کہ کوئی روایت اگر آپ کو شرط مل رہی ہے
تو اس کے اندر کچھ تو ہے کہ جی مستند راوی موجود ہو، مستند حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، یہ صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام ہو جن کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو کہ جی یہ جو ہے کبھی فسق کیا نعوذ باللہ، جھوٹ بولتے تھے کبھی ایسے. اگر ایسا ہے تو وہ حدیث رد کر دی جاتی ہے. جو حدیث صادق ہے نا بالکل، جن کے روایت کرنے والے سچے ہیں، وہ ایسے ہیں جن کی صداقت کے پیچھے گواہی ہے. حضرت امام بخاری نے سب سے زیادہ اس پہ کام کیا ہے حدیث کی اکٹھا کرنے میں، اور آپ نے اس کی کئی روایتیں موجود ہیں کہ اگر آپ کو کسی جگہ حدیث کا پتہ چلا نا کہ ایک آدمی حدیث روایت کرتا ہے اور فلاں 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 جگہ، بہت دور سفر کر کے آپ جاتے تھے، لیکن اگر وہ آدمی اتھینٹک نہ نکلے، اس کے کریکٹر وائز وہ نہ لگے کہ جی یہ سچ بولتا ہوگا، اس کا کردار مضبوط ہے، نہیں لگتا، آپ اس حدیث کو اس کتاب میں اپنی میں نہیں لکھا. صحیح بخاری میں بنیادی طور پہ آپ کو 1,00,000 حدیث یاد تھی، 1,00,000 حدیث لکھی ہیں آپ نے 7,400 کچھ، باقی ساری چھوڑ دی آپ نے، خود چھوڑ دی کہ جی اس حدیث کے اندر ضعف موجود ہے، کمزور ہے. پھر وہ حدیث جب وہ روایتیں ان کو تواتر میں ڈال دیا جاتا ہے، تواتر میں. صحیح بخاری میں نہیں ڈالا گیا، صحیح مسلم میں ڈال دیا گیا کہ صحیح مسلم نے بھی ان کو، حضرت امام مسلم نے بھی ان کو رد کر دیا کہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر سنن ابن ماجہ میں آ گیا، ترمذی میں آ گیا، نسائی میں آ گیا، ابو داؤد میں آ گیا، اور کچھ ذیلی کتابوں میں آ گیا. پھر کچھ اور جو تھوڑے سے مرچ مسالہ تلاش کرنے والے تھے انہوں نے ایسی روایتیں تلاش کی بہت سارے. پھر انہوں نے قصص الانبیاء ٹائپ لکھی، بہشتی زیور ٹائپ لکھ دی کہ چلو اتھینٹک ہے نہیں ہے، لوگوں کو پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے جی کہ ایک مچھلی آئے اور اس پہ یوں کھڑا ہو اور ایسے ہو اور ایک سینگ ہو اور گائے ہو اور وہ اچھل اور کود ہو. آخر سب سے ضعیف جو ذریعہ ہے نا، سب سے ضعیف ذریعہ حدیث کے اتھینٹک ہونے کا یا کسی روایت کے مضبوط ہونے کا سب سے کمزور ذریعہ کیا ہے کہ اس میں آپ کہتے ہیں یہ تواتر سے چل رہی ہے. تواتر سے، تواتر کا مطلب کیا کہ یہ 500 800 1000 سال سے رائج ہے، یہ بات لوگوں میں چل رہی ہے. 500 800 1000 سال ہو گئے، 1200 سال ہو گئے، اور یہ بات 1200 سال سے رائج ہے، تواتر سے آ رہی ہے. لیکن نہ اس کا کوئی راوی موجود ہے، نہ ہی اس کی کوئی سند موجود ہے، نہ ہی اس کا کوئی شجرہ موجود ہے، نہ ہی اس کا کوئی اہتمام ہے ایسا جو براہ راست اس کو ریلیٹ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ایسی چیزیں ہیں تواتر. زیادہ تر اب تواتر کے پیچھے پڑے ہیں. مسائل جہاں سے آ رہے ہیں، مسائل آئے قرآن شریف ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، احادیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب ہوا کیا ہے، آپ کے وصال کے فوراً بعد یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کی ساری کتابیں کہہ رہی ہیں، ساری کتابیں، لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا. پہلے خلیفہ کے قرآن سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف بہت بڑا ایک محاذ کھڑا ہو گیا، باقاعدہ آپ کو جنگ لڑنی پڑ گئی ان کے ساتھ، مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ جو منکرین زکوٰۃ تھے، جو زکوٰۃ تھی، وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو قرآن شریف میں ذکر ہے، انہوں نے کہا جی ہم دیں گے زکوٰۃ، ہم اپنی مرضی سے دیں گے، ہم آپ کو زکوٰۃ کیوں دیں؟ کہا جی میں خلیفہ وقت ہوں. کہا جی آپ کو خلیفہ وقت کس نے بنایا؟ کہ جی شورا نے بنایا. انہوں نے کہا جی شورا کو ہم نہیں مانتے، ہمارے سامنے تو آپ کو خلافت ہوئی نہیں. یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، بہت بڑی بحث اس کے اوپر. کہ جی یہ تو آپس میں آپ نے خلافت لے لی ہے 4 آدمیوں نے، اور ہمیں تو پتہ ہی اس بات کا، تو ہم تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہم رسول اللہ کو زکوٰۃ دیتے تھے کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول نہیں. اب ہم زکوٰۃ دیں گے اپنی پاس سے، اپنی مرضی سے، جس کو ہم دیکھیں گے ضرورت مند ہم دے دیں گے. ہم آپ کو کیوں زکوٰۃ دیں گے جی آپ ضرورت مند تلاش کریں اور آپ آگے دے دیں. آج کل نہیں، جیسے آج کل ہم زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ جس کا بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، وہ رمضان سے پہلے پیسے نکال لیتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کٹ جاتی ہے رمضان میں، لیکن رمضان میں وہ اکاؤنٹ سے پیسے لوگ نکال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی زکوٰۃ ہم اپنے پاس سے دیں گے خود، ہم ان کے تھرو کیوں دیں؟ جی بینک والے تو چور کے پتر، سود خور، خبیث کے بچے، ہم کیوں دیں؟ یہ قابل ہے، یہ تو غلط جگہ استعمال کریں گے، ہمیں کیا پتہ یہ ٹھیک جگہ دیں گے زکوٰۃ، تو ہم خود دے دیں گے. بین ہی ایسے ہی بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام موجود ہیں جنہوں نے حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ یہی بحث کی.
ہمیں کیا پتا آپ ٹھیک جگہ دیں گے یا اپنے پیروں کو دے دیں گے یا دیں گے ہی نہیں، یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں ضرورت مند کون ہے. ہم خود دے دیں گے، ہم جانتے ہیں لوگوں کو کس کو ضرورت ہے. ہم زکوٰۃ دیں گے، خیرات دیں گے، صدقات کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بحث شروع ہو گئی. اب بنیادی طور پہ یہ اسٹیٹ کے تو خلاف تھے، اسٹیٹ کے خلاف تھے، حکومت کے خلاف تھے. اب حکومت تو اس کے بغیر چلتی نہیں ہے نا. حاکم وقت جو ہوتا ہے، اور اگر حاکم وقت کی تو کیا بات ہو، امیر المومنین ہوگا، پھر تو اس کی ریٹ تو بہت ضروری ہے کہ جی وہ بالکل وہ اس لیے پھر تلوار کے زور سے ان سے زکوٰۃ لی گئی، تو سزائے دی گئی، زکوٰۃ دی لوگوں نے، لیکن پھر بھی کڑوا منہ بنا کے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے امیر المومنین کی بات. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو مہینے 2 کی بات ہے، پہلے 1-1.5 مہینے میں سارے معاملات ہو گئے، 1 مہینے کے اندر آپ نے پھر دیکھا کہ لوگوں میں شراب پینے کا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے، شراب پیتے رہے، مسلمان ہوگا. حضور سیدنا صدیق اکبر نے 40 کروڑوں کی سزا مقرر کر دی کہ اب جو شراب پیے گا اس کو 40 کروڑوں کی سزا ہے. لوگ پھر اکٹھے ہو گئے، خطرناک نعرے بازی شروع ہوئی کہ جی تعزیر جو ہے باقاعدہ سزا کا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے قرآن شریف، اور قرآن شریف میں کسی شرابی کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. آپ نے کہاں سے دے دی؟ کیا حدیث میں، کیا رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی شراب پیے تو 40 کوڑے مارو؟ کیا قرآن کی کوئی آیت کیا نہیں ہے؟ آپ نے کیسے دیا؟ آپ نے فرمایا بحیثیت امیر المومنین دی، حکومت اپنے قانون بنا سکتی ہے، قانون سازی کی ہے. لیکن اس میں بڑا مضبوط اعتراض تھا لوگوں کا. ان کا نہ اسلامی ہے، نہ ہم اسے اسلامی مانیں گے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. تو یہ ایسی بات آج بھی ایسی ہے، آج بھی ایسی ہے. شرابی سے آپ پوچھ لیں، کہتے قرآن شریف میں شراب حرام نہیں لکھی. میں نے کہا بھائی رجسم میں سمائی لکھی ہے، نجس لکھی ہے، ناپاک لکھی ہے، اس کے لکھا کہ فائدے کم ہے نقصان بہت زیادہ ہے. تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو پی لو، کوئی کر لی ہے بری؟ یہ کہہ رہے ہیں، ترغیب کیا ہو رہی ہے؟ میں کہا جی ٹھیک ہے مان لیا، لیکن اس پہ 40 کوڑے تو نہیں مار سکتے، یہ نہیں مار سکتی. اب دیکھیں قتل کے اوپر تعزیر ہے، قتل کر دیا، جواب لکھا ہوا قتل کر دو، پکڑ لو، ورنہ قصاص دے دو، ورنہ دیت ہوگی. قانون بنا دیا نا، صحیح. تعزیر آ گئی. چور کے بارے میں تعزیر آ گئی کہ جی اگر چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پھر چوری کرتا ہے، پھر تعزیر آ گئی. چور کے بارے میں تعزیرات ہیں، یعنی اس کو سزا دی جا سکتی ہے اسلام کے یا قرآن کے یا حدیث کے عین مطابق. بدکار کے لیے سزا لکھا ہے، زنا کرے 80 کروڑوں کی سزا یا 100 کروڑوں کی سزا، کنڈیشنل. کس کنڈیشن میں کتنی، وہ یہ تعزیرات ہیں، تعزیرات. اب اس کے علاوہ تعزیرات کا تلاش کرنا قرآن شریف میں براہ راست مشکل ہے. یہ ہے اصول، اصول کہ جب کچھ زیادہ برا ہوگا، بے حیائی کھلا کھلا ہوگی تو پھر تعزیر ہوگی. اس کی روشنی میں جو امیر وقت ہوتا ہے، جو صاحب وقت ہوتا ہے، جو امیر المومنین ہوتا ہے، خلیفہ راشد ہوتا ہے، وہ اس کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے کہ نئی تعزیرات آ جائیں گی، اب معاشرہ پھیل رہا ہے، سوسائٹی میں نئے جرائم آ رہے ہیں، سزا ہوگی. کچھ سزائیں موقوف کر دی جاتی ہیں. قحط سالی ہو گئی، جیسے قحط آ گیا، بھوک پڑ گئی، تو اب چور کو سزا تو نہیں دیں گے آپ، تو بھوک پیاسی ہے. جیسے آج کل بھوک پیاس ہے، آج کل لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا نا. ابھی نئی گندم کا ریٹ آنے والا ہے 8,000 روپے من. مجھے پنجاب سے بتایا کہ جی ہم لوگوں نے ایکا کر لیا، ایسی تیسی گورنمنٹ کو ہم نے دینی کوئی نہیں ہے، اور جس نے لینی ہے 8,000 روپے من ہم سے لے لیں. یہ مجھے محبوب نے بتایا. آپ اندازہ لگا لیں، اگر پنجاب میں مین مرکز میں آپ کو کسان بیچے گا 8، آپ کو کتنے کی ملے گی؟ 10,000. 10,000 روپے من گندم. آٹا کتنے کا بنے گا؟ 12,000 روپے من، یعنی 6,000 روپے کا 20 کلو آٹا لے گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے حالات ہیں، قحط سالی ہے یا تنگ دستی تنگحالی ہے، اب اس وقت آپ چور کو کیا سزا دیں گے؟ اگر وہ روٹی لے کے بھاگ رہا ہے یا بھوکا بیٹھا ہے اور وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ میرے یا تو خودکشی کرے گا یا چوری کرے گا، تو ان حالات میں حکومت وقت موقوف بھی کر سکتی ہے کہ جی قرآن میں چوری کا ذکر ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، لیکن فی زمانہ حالات نہیں، یہ سزا اس وقت اپلیکیبل نہیں ہے. بہت برا حال ہو گیا، نیچے چلی گئی اکانومی، تباہی لگ گئی ہے منی ریس. تو یہ اصلاحات کا عمل ہوتا ہے. اب یہ ساری باتیں میں بتا کے رہا ہوں. حضور سیدنا عمر فاروق کا دور آیا، پھر تعزیرات اور بڑھنا شروع ہو گئی، جرائم بھی بڑھے،
زمینوں کے مسئلے، قبضہ، مافیا، یہ وہ دوسرا تیسرا سازشیں آ رہی ہیں، بڑھنا شروع ہو گیا اور اس پہ تاثرات لگنا شروع ہو گئے. پھر لوگوں نے جب شراب پی تو 40 کروڑوں سے بڑھا کر 80 کروڑ کی سزا کر دی، 80 کروڑ. اور کچھ حادثات ایسے ہوئے، کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ خواتین کا مسجد جانا ممکن نہیں رہا. حالات اتنے بگڑ گئے کہ رات کے اندھیرے میں خواتین مسجد جا رہی ہیں تو واپس ہی نہیں آ رہی. اغوا ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا، اندھیرا تھا، فجر کا وقت یا عشاء کا وقت. بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں. اب وہ لیڈیز کا ہوتا بھی پتہ ہے، برقع وہ ویل کیا پتہ ہی نہیں اندر ہے کون دیکھے. کوئی آپ منہ کھولے تھے دکھائیں گے آپ میری بیوی یا بہن تو نہیں ہے. کون لوگ کہیں گے، کس نے کہنا ہے؟ معاملات ہو گئے خراب. حضور سیدنا عمر کے دور میں پھر خواتین کے اوپر تھوڑی سی پابندی لگاتی تھی کہ جی آپ مسجد نہیں آئیں گے، اپنے گھروں میں رہیں. اور ان کے جو مرد حضرات ہیں یہ خیال کریں اس بات کا کہ یہ آپ کے محرم کی یا کسی جانے پہچانے لوگوں کی موجودگی کے علاوہ اگر آؤٹ ڈور جا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دیکھیں، کیونکہ معاملات تو بڑھ رہے ہیں، آبادی بھی بڑھ رہی ہے، نئی قومیں آ رہی ہیں، روم آ رہا ہے، ایران آ رہا ہے، بہت ساری قومیں مل رہی ہیں. اب ان کے یہاں تو کسٹمز الگ ہیں، ایک دم تو فوراً ہی سارا اسلام سمجھ جائیں گے. تعزیرات بڑھنا شروع ہو گئے، اعتراض بھی بڑھنا شروع ہو گئے، غصہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا عوام کا کہ یہ سارے غیر اسلامی کام ہو رہے ہیں بھائی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ کیسے کرتے ہیں. لوگوں کا سٹینڈ بڑا سخت تھا، بڑا مضبوط. جی جو چیز قرآن میں نہیں لکھی، جو چیز حدیث میں نہیں لکھی، آپ کیسے کرتے ہیں؟ بڑا مضبوط سٹینڈ ہے. لوگ کہیں گے ہاں کل تو صحیح تھی، تو کل صحیح تھی، لیکن جہاں آپ حکومت سنبھالتے ہیں نا، نئی قومیں آتی ہیں تو اجتہاد کے اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ انسان بیچ میں شامل ہو گیا. جو اصل بات میں کرنا چاہ رہا ہوں نا، اس کے اندر انسان شامل ہو گیا، چاہے امیر المومنین ہیں، چاہے خلیفہ وقت ہیں، چاہے اعتراض کرنے والے انسان ہیں. رسول اللہ نہیں ہے. انسان کی ضرورت نہیں ہوتی رسول اللہ کے سامنے اعتراض ہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے کیا، وہ بھی بڑی طویل حدیثیں ہیں، طویل روایتیں، وہ بھی ہوا. گزارش یہ ہے کہ ان کے بعد آنے والوں کو تو کیا ہی سمجھتے. اب آپ نے کئی بار ممبروں پہ کئی بار سنی ہوگی کہ جی آپ سرکار نماز پڑھانے آئے سیدنا عمر، اور لوگوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا او عمر، اور 10 بھائی اے تو چڑی چادر پائی. آپ کو بڑی تعریف کی بات سمجھتے ہیں، ہر مسجد میں شور مچا جا کے بتا رہے ہیں آپ کو، یہ کوئی تعریف کی بات ہو رہی ہے. وہ بڑا بدماش تھا وہ جو حضرت عمر کے سامنے کو کھڑا ہو رہا تھا، خلیفہ وقت کے سامنے مسجد نبی میں رولا ڈالا. آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ وہ ان کی عزت نہیں کرتے تھے؟ اس کا مطلب دل سے نہیں کرتے تھے عزت، ان کے خلاف بغض تھا کہ نہیں تھا. ورنہ کہتے جی گل کیڑی جی چادر ایک ہوئے تو مسئلہ کی ادھر ذاتی زندگی ہے نا، بدن ڈھانپا یا نہیں ڈھانپا وہ بھی ذاتی. وہ کہتے تھے قرآن شریف کے حساب سے ثابت کرو 2 چادریں تو میں، کیونکہ قرآن شریف میں تو براہ راست لکھا نہیں. مجھے ابھی نا کوئی وہ فیس بک پہ ٹکر گیا، وہ کوئی ایسی بحث چل رہی تھی تو انہوں نے کہا جی اور جو قندیل بلوچ نے بیان دیا تھا وہ بتائیں. میں نے کہا جی قرآن شریف میں کہیں قندیل بلوچ کا ذکر نہیں ہے. میں کہاں سے بتاؤں آپ کو، میں کدھر سے بتاؤں قندیل بلوچ نے کیا کہا؟ آپ قرآن شریف کی بات کریں. آپ پوچھ رہے ہیں کہ جناب علی وہ کوئی طلاق کا معاملہ چل رہا تھا کہ جی اگر طلاق ہو جائے تو بیویاں عدت کہاں پوری کریں گی؟ کیا اپنے صاحب کا شوہر کے گھر یا اپنے امی ابا کے گھر؟ تو بھائی صاحب نے کہا کہ جی یہ کوئی غیر اسلامی طریقہ ہے بالکل، کہ جی شوہر کے گھر ہے، طلاق بھی ہوئی شوہر کے گھر بیٹھی ہے تو حرام ہو رہا ہے. نہیں، انہوں نے عرض کی کہ جی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، اور وہ عورتیں بھی گھروں سے نہ نکلیں جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. قرآن شریف کی آیت ہے، سورہ طلاق میں موجود ہے. اب اسپیچ لیس ہو گئے تو انہوں نے کہا اچھا قندیل بلوچ دا. میں کہا قرآن شریف میں لکھا ہے قندیل بلوچ کتنے آئی ہے، کیڑا کیوں بیان انہوں نے دینا ہے، تو میں سنیا بھی کوئی نہیں. میں اب کیا جواب دوں اس کا؟ تو اس طرح باتیں لوگ کہتے ہیں قرآن شریف سے ثابت کرو، قرآن شریف سے ثابت کرو. قرآن شریف میں آپ قندیل بلوچ نکالیں گے یا آپ نکالیں گے کہ جی حضرت عمر کی چادر نکالیں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ہوتا ہے بغض، آپ کے دل میں ہوتا ہے چور. اب وہ اگر روکنے والا بیٹھا ہوا ہے نا وہاں ڈرنے والا سخت، تو آپ کو برا لگے گا. آپ پھر نئے نئے لاجکس تلاش کر کے نا اعتراض کریں گے. دیکھو جی میں گل ٹھیک کی ہے نا، میں چپ کراتا نا جناب، دیکھو نا جی میں تو جناب ہمت کی ہے نا، بیا خلیفہ وقت ہوئے. او بھائی جان یہ بدتمیزی ہو رہی تھی، یہ کوئی تعریفیں نہیں ہو رہی تھی.
اب یہ بدتمیزیاں بڑھنا شروع ہو گئی. سیدنا عمر کو شہید کر دیا مسجد کے اندر, پیچھے کمر میں چھرا مار کے شہید کر دیا. بدتمیزی بڑھ گئی, بوس کھل کے سامنے آ گیا. ادھر سیدنا عثمان غنی بیٹھے, وہ بوس جو تھا وہ ایکسٹریم پہ, پیک پہ چلا گیا. اب انہوں نے کہا کہ سیدنا علی کو, سیدنا عثمان کو اور یہ جو اہل بیت کے جتنے لوگ ہیں یہ قریب کے, انہیں لڑاؤ آپس میں. تیسرا گروہ کھڑا ہو, وہ انہیں جا کے کچھ بتا رہا ہے, انہیں کچھ بتا رہا ہے, سیدہ عائشہ کو کچھ بتا رہا ہے, سیدنا علی کو کچھ بتا رہا ہے. گروہ, لڑائی, بدماشی بڑھنا شروع ہوئی. کئی باتیں سیدنا علی کو پتہ ہی نہیں, ان کے نام سے منسوب ہوئی اور آگے چل پڑی. انہوں نے یہ کہا. کچھ باتیں سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہی نہیں, ان کے نام سے منسوب ہوئی, آگے پہنچ گئی دوسرے گروہ تک. انہوں نے یہ کہا, لڑائی ہو, بڑا اختلاف بن گیا, بڑا مسئلہ بن گیا. اتنے حد تک بنا کہ حضور سیدنا عثمان غنی کے خلاف اتنے لوگ کھڑے ہو گئے کہ آپ کو مسجد نبی کے اندر شہید کیا, اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں بچا. روکنے کی پوزیشن ہی نہیں رہی, اتنی بڑی بغاوت ہو گئی. خلیفہ وقت کیا تھا, اتنا بغض بڑھ گیا. پھر حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ایسے ہو گیا, پھر حضور سیدنا امام حسن کے ساتھ ایسے ہو گیا, پھر سیدنا امام حسین کے ساتھ جو وہ تو آپ کے سامنے. یہ تھے بدماشوں کا ٹولہ جنہوں نے حرکتیں کی. یہ کوئی لاجیکل بات نہیں کرتے جی اسی قرآن دی حدیث گل پوچھی جی اسی کہڑا گناہ کیتا ہے. یا آج کل بڑے مارکیٹ میں قرآن میں اللہ سوری حدیث, یہ منافقوں اور بدماشوں کی بڑی ٹیکنیک ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, اچھا دے دو لے لو, یہ قرآن میں لکھا. کہتے ہیں نہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. میں کہا تو ترجمہ بتا دے کیا لکھا ہے. پھر بھی نہیں مانتے, چور کے پتر مانتے نہیں. ہوتا ہی ہے کہ آپ معاشرہ قرآن کے آپ کے پاس جتنی کتابیں ہیں, روایتیں انسانوں نے لکھی. جب روایتیں لکھی جاتی ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں انسانی ہاتھ شامل ہیں. کچھ نو مسلم ہوتے ہیں, کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں. ابھی ویکیپیڈیا آپ نے سنا ہے نام, ویکیپیڈیا سنا ہے؟ ویکیپیڈیا ایک جوئش تنظیم ہے یہودیوں کی, جس نے ہر انسان کی, ہر انڈیویجول کی جو مشہور تھا تھوڑا, اس کی ہسٹری ڈھونڈ کے لکھ دیا, نیٹ پر دے دیا اور ٹھیک دی, بڑی اچھی, بڑی اتھینٹک ہے وہ یہودی. تو یہ جو تاریخ دان ہوتے ہیں نا, یہ مذہب کے نہیں ہوتے, یہ تو اوپن لکھتے ہیں ایسے. جب راویان حدیث کو تلاش کیا جائے گا وہ بھی ایسے ملیں گے آپ کو. اس میں کئی غیر مسلم مل جائیں گے, یہودی عیسائی مل جائیں گے, جن سے کچھ باتیں ریلیٹ ہو رہی ہیں, وہ اس حدیث میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جب بھی انسانی کام شامل ہوگا اور غیر قرآنی یعنی قرآن شریف کے علاوہ کسی اور کتاب کا, تو وہ کتاب ہی رہ جائے گی. تواتر سے کتابیں لکھی جائیں گی, تواتر سے لکھی جائیں گی. میرے اور آپ کے پاس 10 میرے پاس ہے, 10 آپ کے پاس ہوں گے, 100 میرے پاس ہے, 100 آپ کے پاس ہوں گے. ایران والوں کے پاس الگ ہوگی, عرب والوں کے پاس الگ ہوگی, ہندوستان والوں کے پاس الگ ہوگی, افریقہ کے پاس الگ ہوگی. جیسا جس نے سمجھا ویسا اس نے لکھا. اب بنیادی طور پہ مضبوط بات کوئی نہیں رہ گئی کہ لڑ پڑے اس کے اوپر, جھگڑا ہی کر بیٹھے اس کے اوپر. ہاں کچھ ہیں اصول, کامن سینس, دماغ. اب آپ جیسے اپنی بحث نیٹ پہ بے شمار چل رہی ہے کہ جی یہ حضور سیدنا امام حسین کو جو شہید کیا گیا وہ یزید نے ٹھیک کیا. ایک بہت بڑا گروپ ہے اس کا, میں آپ ڈھونڈیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. پاکستان میں بیٹھے ایسے لوگ جو کہہ رہے ہیں یزید نے ٹھیک کیا. اب وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کتاب, یہ روایت, یہ حدیث نکال کے دکھا دیں گے. یہاں ہمارے والے بھی کتاب نکال کے دیکھو جی امام حسین کے ساتھ یہ ہوا جی, دونوں کتابیں لے کے بیٹھے. تو اب آپ پھنس جائیں گے کہ یار یہ تو دونوں ہی حدیثیں اور دونوں ہی صحابیوں کے نام لے کے بتا رہے ہیں کہ جی فلانے صحابی تھی. بات اصول کیا ہے آپ دیکھیں, کیا گیا, ہوا کیا ہے. اگر مسلمان کسی کو شہید کرتا ہے, قتل کرتا ہے دشمن کو, تو اس کی گردنیں کاٹ کے اس کو روندتا نہیں ہے, بے غیرتی پہ بے شرمی پہ نہیں اترتا. یہ کرتے ہیں وحشی لوگ, ان کی ایک دماغ کی جو ناپاکی ہوتی ہے ان کے کردار سے نظر آ جاتی ہے. آپ کو جج کر لیتے ہیں کہ جناب علی یہ کردار جو ہے اس کا, یہ بنیادی طور پہ اس کے اندر کتنا بہت بدماشی کتنی ہے. حضور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا, بے شمار لوگوں, لیکن کیا اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. عمر والا مشہور واقعہ, آپ نے بڑی دیر سے اس کو پچھاڑا, وہ بہت گرانڈیل تھا اور بڑی مشکل سے مارکا ہوا, اور آپ نے اس پہ قابو پا لیا کہ اب میں اس کو کرتا ہوں قتل.
جب وہ قتل کرنے لگا تو اس نے اوپر سے تھوک دیا آپ کے اوپر اور آپ نے اسے فوراً چھوڑ دیا. پھر مقابلہ شروع ہوا, پھر زیر کیا, پھر اس کو قتل کیا. جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا جی آپ کے پاس بڑا اچھا موقع تھا, آپ نے اس کو قتل نہیں کیا. میں نے کہا اس نے مجھ پر جب تھوکا تو مجھے اس پہ غصہ آیا. اگر میں اس وقت قتل کرتا تو یہ علی کے لیے تھا, میرے نام پہ آتا کہ میں نے اپنی ذات میں اپنے غصے میں قتل کر دیا. تو میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کو قتل نہیں کیا, میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں. جو اس نے حکم دے دیا کہ تم دشمنوں کو مارو, اس لیے کہ یہ میرے دشمن ہیں, میں اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی گردنے اتارتا ہے, گھوڑے دوڑاتا ہے جی, یا ان کی لیڈیز کو لے کر بازاروں میں پھراتا ہے, تو پتہ چل جائے گا کہ فراڈیا تو بدماش تو یہی تھا, اس کے کردار سے نظر آ رہا ہے. بات ختم, کتاب میں تو پرے مار جائے, اصولی بات ہوگی نا. اب آپ کے پاس اصول ہی رہ جاتے ہیں, ریزلٹ کیا ہے, جو درخت لگایا گیا اس میں سے پھل کیا نکلا ہے, نتیجہ کیا نکلا. کچھ ویسے قرآنی ہیں, بہت زبردست, بڑے سخت قرآنی فیصلے ہیں. قرآن شریف کے فیصلے اور رسولوں کے خلاف سوچنا بھی نہیں چاہیے, بالکل خیال بھی نہیں کرنا چاہیے. چاہے آپ کا جتنا مرضی سیاسی کیریئر ہو اور جتنا مرضی گرتا ہو, تو قرآن شریف کے خلاف ہو رہا ہے, آپ چھوڑ دیں اس کو. سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اگر تم دیکھو کھلی بے حیائی ہو رہی ہے, دھوکہ ہو رہا ہے, چوری ہو رہی ہے, فساد برپا کرنے والے ہیں, ان کا ساتھ نہیں دے سکتے, جھوٹے کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہمیں ساتھ دینا ہے ایمان والوں کو, سیدھے کا, دین پہ چلنے والا ہے. اگر ساتھ دینا ہے دے دیں اس کا ساتھ. نہیں ہو رہا, آپ مخمصے میں آپ کسی کے ساتھ مت دیں. تو گٹمٹ ہو گیا نا, پتہ نہیں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, ایسا چتر پہ ڈھیر ہوا ہے, ایسا گٹمٹ ہوا ہے, پتہ نہیں چل رہا یہ ٹھیک کون ہے. آپ خاموشی اختیار کریے. جو قرآن شریف میں سورہ نور میں ہم بھی بحث کر رہا ہوں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اگر کوئی لفظ بات سنائی جائے تو آپ کہیں جی ہم موقع پہ موجود نہیں تھے, ہم نہیں اس پہ کمنٹ کر سکتے, ہمیں کیا پتہ ہے کیا ہوا ہے. ابھی یہاں سے نزدیک ہی ابھی کوئی یہ باہر ڈھوک چوتیا کہ راجدھان کے اسٹاف پہ کوئی ایونٹ ہو جائے اور کوئی آ کر ہمیں بتائے جی فلانا ایکسیڈنٹ ہو گیا جی, گڈی بج گئی, ہمیں کیا پتہ اصل کیا ہوا ہے. کیا جی موٹر سائیکل والوں گڈی والا مار گیا. اب ہم تو کہیں گے ہائے بیچارہ موٹر سائیکل والا تو گڈی والے نے مار دیا, لیکن ہوا گا کیا, ہمیں اصل بات نہیں پتہ. ہو سکتا ہے موٹر سائیکل والے کی غلطی, ٹینیج چلا رہا ہے, بچہ چلا رہا ہے, ابھی بھی محلے میں پھرتے رہتے بیٹا, اگر سیلنسر نکالے ہوئے بچے پھرے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, امی خوش ہو رہی ہے بچہ, اور بچہ موٹر سائیکل چلانا سیکھ گیا جی ہمارا. اس میں کون سی خوشی کی بات ہے. آپ اس کو یعنی خود بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, اور وہ کسی کے لیے بھی ہلاکت بنے گا, کسی کو بھی مارے گا. وہ اس کی عمر, اس کا دماغ ہی نہیں ہے کہ کدھر بریک مارنی ہے کدھر چلانا ہے. آپ اس میں خوشیاں منا رہے ہیں. اتر میرا جی گڈی بھی چلا لیتا جی, اور کیوں چلا لیتا یار, یہ کوئی راکٹ سائنس ہے, یہ تو کچھ بھی چلا لے گا. آپ 2 دن گاڑی دے وہ چلا لے گا. لیکن ایک اصول ہے نا, ایک ضابطہ ہے کہ آپ کی ایک عمر ہے, آپ اس میں گاڑی چلائیں, موٹر سائیکل چلائیں. تو ہم جب بات سن لیں تو اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے اصول دیکھیں, اس کا رزلٹ کیا آئے گا, اس کے آگے کیا ہونے والا. رزلٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں, رد کریں, کے خلاف اسٹینڈ لیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قرآن شریف میں لکھا کئی بار, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو خیر کرے گا خیر دیکھ لے گا, جو شر کرے گا شر کو دیکھ لے گا. ذرا برابر تبدیلی نہیں کی جائے گی, اصول سے نہیں ہٹا جائے گا, بالکل تمہارے اعمال پر کام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پہ 100 سے زیادہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا حسب نسب, تمہارا رنگ روپ, تمہارا کام کردار, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تمہاری نیت کیا ہے اور تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو, تمہارا یہ معاملہ دیکھا جائے گا قیامت کے دن. کون کس کا بیٹا اور کون کس کا باپ, اس کا کوئی ذکر نہیں, نہ اس بنیاد پہ تمہاری بخشش ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کو, جو جنت کی سردار ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ سرکار نے فرمایا کہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی خواتین کی سردار ہے. یہ کوئی معمولی بات لگتی ہے آپ کو, یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی اس دور کی سب سے اول اور آخر قیامت تک سب سے اعلیٰ کردار کی خواتین میں سے سب سے اوپر حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کو آپ نے فرمایا. ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی, تم اس بات پہ جنت میں نہیں جاؤ گی کہ تم محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو.
تو میں اپنے کردار پہ جنت میں جانا. یہ بھی صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے حضور سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کوئی غلطی کی تھی جو انہیں بتا رہے تھے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے بتا رہے تھے کہ بھائی بات کھل کر سامنے آ جائے, بات کھل کر سامنے آ جائے کہ کردار ہی ہوگا. ایک خاتون کو پکڑا گیا جو چور تھی, اس کا نام بھی فاطمہ تھا. لوگوں نے کہا جی معتبر خاندان سے ذرا رعایت فرمائے. آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا چوری کرتی ہے, اس کا بھی ہاتھ ہی کاٹا. صحیح حدیث ہے, ایسی بات ہے نا, آپ نے اصول بتا کر. حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی کیا بات ہے, کیا پھر ان کی تو میرے جیسے تو منہ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے ان کی, میرا تو منہ ہی نہیں ہے. بڑی شان, کیا بات ہے. کئی متعدد بار اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھائی, یہ میرا بھائی. اسلام کا لامی جسم کا جسم ہے, من کن تو مولا بھاجا علی مولا, سارا بالکل ٹھیک. آپ نے فرمایا کہ علی کی اور میری نسبت, علی کے ساتھ میری نسبت ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کو فرعون سے, اپنا موسیٰ کو ہارون سے تھی. یعنی دونوں بھائی تھے. تو آپ نے ہی فرمایا کہ میرا بھائی, سر آنکھوں پہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس کے ساتھ ہی اس حدیث کی وضاحت بھی کر دی کہ دیکھو اب یہ مت سمجھ لینا کہ میں انہیں نبی کہہ رہا ہوں. ہارون علیہ السلام تو وقت کے نبی تھے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن اس کو نسبت مجھ سے ایسی ہی ہے جیسے کہ ہارون کو تھی موسیٰ سے. بھائی تو یہ میرا ایسے ہی ہے. تو آپ نے ارشاد بھی فرمایا ساتھ کو جو بدماشی اور بدگمانی کا راستہ کھل سکتا تھا اس سے بھی بند کیا ساتھ. تو یہ مت کہہ دینا کہ جی میرے اس فرمان سے, میری اس حدیث سے تم کہو کہ میں نے حضرت مولا علی کو رسول یا نبی قرار دے دیا. یہ ایسا نہیں کیا میں نے. بڑی واضح بات ہے نا, بڑی واضح بات. مرتبہ بھی بتا دیا کہ شام بھی بتا دی, بالکل ٹھیک ہوگا, سیدھا کام. لیکن اگر ان میں جوڑ توڑ کیا جائے, ٹوسٹنگ لائی جائے اپنے عقیدے کو بنانے اور سنوارنے بگاڑنے کے لیے, اوپر اور نیچے, سارا برباد ہو جائے گا, سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. ابھی جو حتمی بات ہے نا, حتمی بات وہ ہے توبہ استغفار کا وقت, پناہ مانگ لینے کا وقت. اب تو مضبوط بات, اتھینٹک بات کوئی رہی نہیں. سارا گڑبڑ ہو گیا, تتر پٹیل ہو کے برابر ہو کے بیٹھ گیا کام سارا. اچھے اور برے کی تمیز ہی جاتی جاتی ہے. ابھی تو اپنی اولادیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ جی یہ کوئی گانا لگا ہوا ہے, کامیڈی گانا ہے, تو اس میں آپ بری کا بات کیا ہے؟ پاپا کہے نہیں بند کرو بھائی, بے حیائی ہو رہی ہے, نکر پہن کے عورتیں پھر رہی. نہیں یہ تو کامیڈی گانا ہے. بیوی کہتی ہے اچھا چپ کرو نا, چپ کرو, باپ تمہارا چلا جائے گا پھر لگا لیں. اور بچہ لگا ہی دیتا ہے. آپ نے بچوں سے ابھی جب بڑے تھوڑی سی عمر بڑی ہو جائے نا, آپ کا موبائل نہیں لینا بیٹا, بری بات. ٹھیک ہے ابا جی, ابا نکل کے جائے گا, بچہ پیچھے موبائل لے گا. تو پھر رہ کیا پیچھے. مطلب گزارش کی ہے کہ آپ ایک لمٹ تک بتا سکتے ہیں, اس کے بعد گڑبڑ ہو گیا کام, اس کے بعد کام بگڑ گیا آپ کے ہاتھ سے باہر. تو باہر آپ ٹائم ہو گیا 6:15 ہو گئے. تو ہم 5-10 منٹ ذکر کرتے ہیں اور پھر مراقبہ کرتے ہیں, پھر دعا کرتے ہیں 5 منٹ. ہے جی مختصر کریں گے کیونکہ اذان ہونے والی ہے ان شاء اللہ.